ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کے فضل سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمارا اور آپ کا ساتھ نور قرآن میں رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس میں انسان نیکی تھوڑی کرتا ہے مگر اس کو اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی عظمت و شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنی عبادات کو بڑھانا چاہیے۔ اور یہ مہینہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور جو قرآن پاک کا ہم ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں گے، ویسے اس قرآن کو وداؤٹ ترجمہ و تفسیر آپ پڑھتے ہیں پھر بھی اجر و ثواب ملے گا، مگر اس قرآن کا جو پیغام ہم سب کے لیے ہے، یہ قرآن ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، اس کا علم ہمیں تب ہوگا جب ہم اس کا صحیح معنوں میں ترجمہ پڑھیں گے، اور اس ترجمے کے بعد اس کی تفسیر، تاکہ جو تفسیری نکات ہیں وہ ہم سب کے سامنے آ جائیں، یہ قرآن پاک کا پیغام ہم سب کے لیے کیا ہے۔ آج جس سورہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ البروج ہے۔ سورۃ البروج یہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 85 ہے، 85 سورہ نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کا سورہ نمبر 27 ہے۔ مکہ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع ہے اور 22 اس کی آیتیں ہیں۔ ہم دیکھیں سورۃ البروج، بروج جو اس کا نام رکھا گیا، اس کی پہلی آیت سے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور آسمان میں موجود برجوں کی تعداد 12 ہے۔ ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کا اپنے بروج میں ایک معین اندازے کے مطابق چلنا، یہ اس کی بڑی خاص بات ہے۔ اس لیے رب کائنات نے جو آیت کریمہ پہلی ہے سورۃ البروج کی، اس حوالے سے اس کا نام سورۃ البروج رکھا۔ بروج برج کی جمع ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے آغاز میں قسمیں کھائی ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی کہ جس دن کا وعدہ ہے۔ موعود یہ وعید، وعدہ کرنا، شاہد گواہ، مشہود جس دن حاضر ہوں گے۔ دیکھا جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قیامت کا دن، اس سے مراد ہے وعدے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، وشاہد اور گواہ دن سے مراد ہے جمعہ کا دن، مشہود جس دن حاضر کیے جائیں گے اس دن سے مراد ہے عرفہ کا دن۔ اب دیکھیں یہ تین قسمیں باری تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہیں۔ پہلے فرمایا آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور یوم قیامت کی قسم، قیامت کے دن کی قسم، اور اس دن کی قسم جو گواہ ہے یعنی یوم جمعہ، اور اس دن جب سب حاضر کیے جائیں گے، یوم عرفہ ہے وہ۔ یوم جمعہ دیکھا جائے تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور عرفات کے دن جو ہے، یوم عرفہ جو ہے، سب اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ حاجی ویسا دیکھا جائے تو کوئی اپنے روم میں ہو سکتا ہے، کوئی طواف کر سکتا ہے، کوئی کہیں پر ہو سکتا ہے، مگر جب یوم عرفہ آتا ہے تو سبھی کو اس مقام پر آنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ اس نے حاضری دینی ہے۔ تو جمعے کے دن اعمال پیش کیے جائیں گے، قیامت کا دن یہاں پر دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں، اس دن کی قسم کھا رہا ہوں جو جمعہ کا دن ہے، اور جس دن سب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، وہ قسمیں کھانے سے ویسے تو پاک ہے، اسے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں، مگر اس کے باوجود قسموں کا کھانا اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ آنے والا جو مضمون ہے اس کی طرف انسان کی پوری توجہ ہو جانی چاہیے۔ انسان کے دل و دماغ کی دنیا آنے والے مضمون پر آئے کہ جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے، اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ رب ہو کر جو قسمیں کھا رہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام میں زور دیا جا رہا ہے جو آگے بات آنے والی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اور کھائی والوں پر لعنت ہے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، کھائی والے، قتل یہ ایک نفرت بھرا عجیب ایسا جملہ ہے کہ ان پر لعنت ہے۔ النار ذات الوقود، وہ اس بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے۔ قعود قاعدہ، یہاں سے قاعدہ بھی نکلا ہے بیٹھنا۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود کو گواہ ہیں، اور وہ خود اس بات کے گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس مضمون کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، کھائی والے انہوں نے خندق کھودی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ اس حوالے سے بہترین یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس پر ہم آخر میں بیان کریں گے کہ وہ کھائی والے کون ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، خندق کھودی گئی ہے، لوگوں کو اس میں جلایا جا رہا ہے، وہ باہر بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ خود لوگ اس بات پر گواہ ہیں جو انہوں نے اہل اسلام پر کیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ جو سلوک کر رہے تھے۔ آگے فرمایا وما ناقموا منہم الا یؤمنوا باللہ عزیز الحمید، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں والے پر، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہ جس بات سے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، جس بات سے انہوں نے ناقمو انتقام جو لیا، اس کی وجہ کچھ اور نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے جو کہ ان کی جو انداز تھے ان سے اختلاف کیا اور وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ اختلاف کی وجہ اور انتقام کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے جو اس کائنات کا شاہد بھی ہے، اس کائنات کا گواہ بھی ہے اور اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے۔ سب عزتیں اسی کو زیبا ہیں کیونکہ وہ کائنات کا یکتا خالق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ دیکھا جائے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جنہوں نے تکلیف دی، فتنے میں ڈال دیا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، حرق سے ہے آگ والا، ان کے لیے عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور بے شک جو ایمان لائے وہ اچھے کام انہوں نے کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا، مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کیا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہ کی۔ ایسا بھی ہوگا، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے جو کہ اس ایمان کو تکلیف دی اس کے بعد توبہ کر لی۔ جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ اس دنیا میں دیکھا جائے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، وہ کوئی چیز کے بارے میں جو کہ جانتا نہیں ہے۔ اپنی تمام تر توانائیوں کو دیکھا جائے تو انسان اپنی عیش و عشرت میں بسر کر رہا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اگر اس سے کچھ خطا ہو بھی جائے، کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے، مگر جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اس دنیا میں سب کچھ بند ہو چکا ہے، یہ لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے، سبھی کچھ لاک ڈاؤن ہے، سبھی کچھ بند ہو چکا ہے، مگر ایک دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور انسان کے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے توبہ کرنے سے پہلے کیے۔ مگر وہ لوگ کہ جو فرمایا جا رہا ہے رب کائنات میں ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، کہ جنہوں نے توبہ نہیں ہی کی، جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے، بضد رہے، ان کو کچھ اور سوجا ہی نہ، انہوں نے کسی بات کو سمجھ کر ہدایت کا سامان لیا ہی نہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے
اور عذاب الحریق حرق سے ہے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو آگ والا عذاب ہے، ان کے مقدر میں ہے کہ جو ڈٹے رہے، مگر جو کسی بھی موقع پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس لیے فرمایا باری تعالیٰ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوسی انسان کے لیے زیبا نہیں ہے، اور جو مایوس ہو جاتے ہیں وہی نامراد ہوتے ہیں، وہی اذیت میں جاتے ہیں، وہی پچھتاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو ظلم کرنے والا، جو ظالم ہے، کیونکہ انہوں نے اہل ایمان مردوں عورتوں پر ظلم کیا ہے، اور جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہم سب کے سامنے ہے کہ ظلم کی تائید کرنے والا، ظلم کے ساتھ کھڑا ہونے والا، ظالم کی مدد کرنے والا، یہ سبھی اس میں چلے جائیں گے اگر انہوں نے توبہ نہ کی، جو جہنم ہے، جو آگ کا عذاب ہے، اور جو ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جو ڈٹے رہے، جن پر ظلم ہوا، جن پر جبر ہوا، جن پر نہ جانے کون کون سی اذیتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، مگر وہ لوگ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، ان کے ایمان میں جو کہ لغزش نہ آئی، وہ تھوڑا بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، جنت ہے، نہریں ہیں، بہت کچھ ان کو ملے گا کہ جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہم دیکھیں دنیا میں، اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں بنگلہ اچھا مل جائے، گاڑی مل جائے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم نے اس چیز کو حاصل کر لیا، مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ دنیا چند دن کی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کردار موجود ہیں کہ جو سمجھتے تھے ہم ہی دنیا میں رہیں گے، ہم ہی دنیا کے سلطان ہیں، شاہی ہمارا مقدر ہے، اور ہمارے اشارہ ابرو پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے لاشیں اٹھتے دیکھی ہیں، ہر کسی نے 100 سال کے اندر اپنا بوریہ بستر گول کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو دنیا کی کامیابی یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی وہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ کون سی؟ ذالک الفوز الکبیر، بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، ثابت قدم رہے، ایک اللہ پر ان کا یقین پختہ تھا، پھر اللہ ان کو انعام دیتا ہے کہ ان کو جنت بھی ہے، جنت کی نہریں بھی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ جو انسان کو عطا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، دیکھیں اِنَّ بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، شدید سخت ہے، بطشا جو کہ پکڑ، اس کی گرفت جو ہے، بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، ظلم کے پہاڑ گرا دیتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں یوں ہی چل رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو میری کامیابی ہے، یہ تو میری فتح ہے، یہ تو میری کامرانی ہے، یہ تو میری محنت ہے کہ جس کے بل بوتے پہ آج میں سب سے کامیاب ہوں، اور جس نے میرے سے ٹکر لی میں نے اس کو اڑا دیا، اسے ختم کر دیا، اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ انسان یوں سمجھتا ہے، مگر یہ بات قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے رب کی، یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی جو پکڑ ہے یہ بہت سخت پکڑ ہے، اس کی گرفت میں جو آئے گا یہ سخت گرفت ہے، جو بھی اس کی پکڑ میں آ گیا۔ اور وہ کون؟ نافرمان آتے ہیں، اللہ کی ذات مہلت دیتی ہے، ڈھیل دیتی ہے کہ اب یہ سنور جائے۔ وہ اپنے بندوں سے پیار تو کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت تو بے پناہ کرتا ہے کہ کبھی سنور جائیں، یہ ایمان لے آئیں، ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو جائے، مگر جن کو ہو جاتی ہے ان کے لیے خوشخبری ہو جاتی ہے، اور جو ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے عمل پہ قائم رہتے ہیں ان کے لیے پھر عذاب ہے، پھر وہ گرفت میں آتے ہیں، پھر وہ پکڑ میں آتے ہیں، وہ ایسی پکڑ میں آتے ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ کچھ عرصہ اگر ظالموں کو مہلت مل گئی تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اب ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے۔ دیکھیے لوگوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ڈرو خدا کی قسم، جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اس ظالم سے اللہ انتقام لے گا۔ دیکھیں حضرت انس
بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ظالموں ان کا حساب اس طریقے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہو ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، اور وہو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا اور اپنے نیک بندوں پر پیار کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، عزت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ وہ اللہ جس نے پہلے انسان کو زندہ کیا ہے، یبدیو یہ ابتدا سے ہے، آغاز بھی اللہ کی ذات عطا فرمانے والی ہے، اور اعادہ کرنا لوٹانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھا جائے اسی کی ذات ہے جو انسان کو ابتدا سے بھی لے کر آئی ہے اور آخر تک لے کر آئے گی، انسان کو زندگی بھی دی ہے، اس کو موت بھی دے گا، اور موت کے بعد بھی اس کو زندگی ملے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جہان میں رہا، وہ عیش و مستی میں رہا، عیش و طرب میں زندگی بسر کرتا رہا، ظلم کے پہاڑ گراتا رہا، لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالتا رہا، ظلم و ستم کی انتہا کرتا رہا، اور اب سمجھتا رہا کہ میں تو بہت بڑا کامیاب ہو چکا ہوں، مجھے تو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں، ان کو مہلت تو ملتی ہے، مگر وہ رب جس نے پہلے انسان کو زندہ کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، اسے پوچھو، اس کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ اور یعنی جو کافر اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے اس پر عذاب سخت ہے، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھیں جہاں پر اس کی پکڑ سخت ہے وہیں پر وہو الغفور، غفور یہ بھی جو کہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ اپنے بندوں کو بخشنے والا، الودود یہ بھی مبالغہ ہے، بہت زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا۔ الودود وہ بندوں سے پیار بھی کرتا ہے اور بندوں کو بخش بھی دیتا ہے، مگر کن کو؟ جو بخشش مانگنا چاہتے ہیں، جو بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر نادم ہو چکے ہیں، جو پشیمان ہو چکے ہیں کہ مولا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے فرمایا کہ وہ غفور ہے، اور آگے فرمایا وہ ودود ہے، اور اسی کے لیے یہ سب کچھ ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے، عرش کا مالک ہے، عزت والا ہے، فعال لما یرید یہ بھی مبالغہ، فعال لما فاعل ہے، فعال وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، جو اس نے چاہا وہی بات انسان کے ہمیشہ سامنے آتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی ہے؟ فرعون و سمود، وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، بل الذین، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اب دیکھیے یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے ان کا حال دیکھیں، جو کھائی والے، ظلم کرنے والے، یہ بات آپ تک تو پہنچی ہے انسان، میرے حبیب ان کو بتا دیجئے، ان کو پیغام تو یہ سنائیں کہ انہیں اپنی شاہی پر، اپنے ظلم پر، اپنی مال پر، اپنی متاع پر، اپنی تندرستی پر، اپنے گھوڑوں پر، اپنی دنیا کے وسائل کی فراوانی پہ غرور ہے، انہوں نے وہ بات نہیں سنی، وہ لشکروں والوں کا قصہ، وہ فرعون کی بات، وہ سمود کی بات، کہ فرعون اس دنیا میں ایسا کردار تھا جسے اپنی بادشاہی پہ بڑا ناز تھا، جو چاہتا وہی ہوتا، اور وہ سمجھتا تھا سب کچھ میرے لیے ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس فرعون کا حال کیا ہوا، اس سمود کا حال کیا ہوا؟ ان کو میرے حبیب یہ ڈر سنائیں، ان کو یہ بات بتائیں، ان کو یہ بات بتائیں کہ فرعون بھی دنیا میں کردار تھا، ایک تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایسے تھے جو ظلم اور ستم کی انتہا کو پہنچے، مگر اللہ کی ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی شدید ہے، نہ اس کی پکڑ سے نمرود بڑھ سکا، نہ شداد بڑھ سکا، نہ فرعون بڑھ سکا، نہ سمود بڑھ سکا،
کوئی بھی بچ نہیں سکا ہے. انہیں اپنے لشکروں پر ناز تھا, اپنی دولت پر ناز تھا. کہاں گئے ان کے لشکر؟ وہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے. سمود کا حال کیا ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور آگے میرے حبیب ان لوگوں نے تو انبیاء علیہم السلام کے مقابلوں میں لوگ کھڑے کر دیے. موسیٰ کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہے, موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہے, ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہے. یہ ایسے میرے حبیب لوگ ہیں کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کرنے کے بڑے ماہر ہیں. مگر آپ میرے حبیب اپنے لوگوں کو تسلی دیں, ان کو بتائیں کہ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے بقا اور بخشش اسی کو ملتی ہے, یہ اسی کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کافر جھٹلاتے رہے, پہلے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے, ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی جھٹلاتے رہے, اور آج بھی یہ جھٹلا رہے ہیں. مگر یہ دیکھیے اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے, وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں. قرآن پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب وہ پہلی جو امتیں تھیں وہ نبیوں کو جھٹلاتی تھیں, نبیوں کے مقابلے میں اشخاص کو کھڑا کر دیتی تھیں, اور نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوتی ان کو بھی جھٹلاتی تھیں. اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے نبیوں کو بھی جھٹلاتے تھے, ان کتب سماوی کو جھٹلاتے تھے, اور قرآن پاک کی تکذیب, قرآن پاک کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عزت و شرف والا کلام ہے جو ہم نے آپ کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ آپ کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا, اور اس قرآن کو نازل فرمانے والے بھی ہم اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں. سورۃ البروج جتنا ہو سکا ہم نے اس کا مطالعہ کیا, مگر جو اس کا مرکزی جو نکتہ ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں اس حوالے سے کہ جو پہلے 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود, کھائی والوں پر لعنت. یہ کون؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یمن کا ایک بادشاہ تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. آپ نے فرمایا ایک شخص یمن کا بادشاہ ہے, اس کے ساتھ ایک جادوگر تھا. جادوگر آپ کو علم ہے کہ بڑے بڑے وہ کرتب کرتے ہیں, اور کرتب کر کے اپنے بادشاہ کو خوش بھی کرتے ہیں, اس سے مال بھی لیتے ہیں. تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مرنے کے قریب ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں, جادو میرے ساتھ چلا جائے اور تمہاری حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے, کوئی اور تم پر قابض ہو جائے, کوئی اور تم پر حکمرانی کرنا شروع کر دے. ایسا کرو کسی لڑکے کا انتخاب کرو, ایسے لڑکے کا انتخاب کرو جس کو میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تیرے ساتھ رہے, تجھے گر کی باتیں بتاتا رہے, عجیب کرتب دکھاتا رہے. بادشاہ کے ذہن میں فوری بات آئی, کیونکہ بادشاہ ہوتے تو بڑے لالچی ہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے کہ ہاں یہ بوڑھا ہو چکا ہے, یہ تو مر جائے گا, اس کے بعد میں کیا کروں گا. کہا ٹھیک ہے ایک لڑکا, کیونکہ جو لڑکا ہوتا ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے وہ سیکھتا بھی زیادہ ہے اور سیکھتا بھی جلدی ہے, عمر بھی بہت بڑی ہوتی ہے, تاکہ جتنا عرصہ وہ بادشاہ زندہ رہے گا لڑکا اس کے ساتھ رہے گا. اور ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا کہ تم نے اس جادوگر سے جادو سیکھنا ہے. وہ گھر سے نکلتا, دیکھیے اتفاق, حسن اتفاق اس کو کہیں, اتفاق کہیں, وہ گھر سے نکلتا تو رستے میں ایک راہب تھا. راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا متقی پرہیزگار شخص جو واعظ و نصیحت کرتا ہوگا, اللہ کا ذکر کرتا ہوگا, یعنی کہ خانقاہ قائم ہوگی جہاں پہ وہ ولی جو ہے عبادت کرتا ہے, مخلوق خدا کی خدمت کرتا, چھپ چھپ کے اللہ کا ذکر کرتا, اللہ کی بات بتاتا. وہ لڑکا جب گزرتا راہب سے ملاقات ہوتی, راہب کی بات بھی سنتا, راہب کے بعد جادوگر کے پاس جاتا, جادوگر کے پاس جا کے وہ پھر جادو سیکھتا, واپسی پھر راہب سے ملاقات ہوتی, راہب سے ملاقات کر کے پھر گھر جاتا. جب کچھ دن گزرے تو جادوگر بھی اس کو مارنے لگا, اتنی تاخیر سے کیوں آتے ہو, گھر والے کہنے لگے اتنی تاخیر سے کیوں آتے ہو. تو اس نے راہب سے کہا بھائی میں جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو آپ کے پاس بیٹھ کے جو وقت گزارتا ہوں
تو تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے، تو جادوگر کہتا ہے کہ اتنی تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ تو راہب نے کہا جب جادوگر کے پاس جانے میں تاخیر ہو جائے تو کہنا گھر والوں کی طرف سے تاخیر ہو گئی گھر سے نکلنے میں، اور جب گھر والے مارنا شروع کریں تو کہنا جادوگر میں ڈال دینا۔ ان کا یہ ترکیب تو بہت زبردست ہے، یہ بات بہت اچھی آپ نے کر دی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ جب آنا جانا شروع ہو گیا، اب دیکھیں ایک کمال نقطہ دیکھیں کہ ایک طرف جادو سیکھ رہا ہے اور دوسری طرف راہب جو ہے وہاں اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی سیکھ رہا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ یہ واقعہ ہوتا رہا۔ ایک دن وہ گزرنے لگا، راہب سے گزر کے آگے جادوگر کے پاس، اس کے دل میں خیال آیا، اس نے ایک منظر دیکھا، ایک درندہ جو ہے وہ راستے میں آ جاتا ہے اور لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اژدہا ہے، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، خوف پھیل گیا، ہراس پھیل گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا اس لڑکے کے کہ اگر یہ راہب سچا ہے تو میں پتھر مارتا ہوں، پتھر سے وہ درندہ کہاں مرے گا، کہاں وہ اژدہا پتھر سے جانور مر سکتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر سے یہ درندہ مر جائے۔ اس نے پتھر مارا، کہا اگر راہب کا رب سچا ہے اور راہب سچا ہے تو اس پتھر سے وہ مر جائے۔ دیکھا تو پتھر اس نے مارا، اس پتھر سے وہ درندہ مر گیا۔ لوگوں کی آمد و رفت پھر شروع ہوگی۔ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ راہب ہی سچا ہے، یہی حق پر ہے۔ وہ اس کے اور قریب آ گیا، اس نے آ کے راہب کو یہ واقعہ سنایا تو راہب نے کہا تم تو مجھ سے بھی مرتبے میں بڑھ چکے ہو، اور ایسا کرنا میرے بارے میں کسی کو بتانا نہ۔ ہوا کیا، خدا کا انعام تو دیکھیے، وہ شخص جو لڑکا ہے اس کو اللہ پاک نے اتنی قوت روحانی دے دی کہ وہ اگر کوئی اندھا ہوتا مادرزاد اس کو ہاتھ لگاتا اس کو شفا مل جاتی، کوئی برس کا مریض ہوتا اسے بھی جو کہ دعا کرتا شفا مل جاتی۔ بادشاہ جو تھا، اس کا جو وزیر تھا، اس کے کوئی اپنوں میں اندھا تھا، بینائی اس کی نہیں تھی، تو جب شہرت پھیلی اس لڑکے کی کہ وہ ہاتھ لگاتا ہے اندھے کو شفا مل جاتی ہے، تو وہ بڑے بڑے تحائف لے کر اس کے پاس آیا، تحفے لے کر آیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے شفا دیں، آپ مجھے بینائی دیں۔ تو اس لڑکے نے کہا میں بینائی نہیں دیتا، بینائی تو اللہ کی ذات دیتی ہے، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا اللہ شفا دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ خود کو رب منوا رہا تھا، بادشاہ خود کو رب سمجھتا بھی تھا، منوا بھی رہا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میری پوجا کی جائے، میری عبادت کی جائے۔ اس نے کہا پہلے میرے اللہ پر ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ جو خاص وزیر تھا وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے دعا کی، اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ بات دربار تک پہنچی، بادشاہ نے بلایا اور کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے بڑے اثاثے بن چکے ہو، جادوگر سے تم کئی گنا بڑھ چکے ہو، تم تو مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاؤ تم اس کو شفا دے دیتے ہو، برس کے مریض کو ہاتھ لگاؤ تم اس کو شفا دے دیتے ہو۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، یہ شفا میرا اللہ دیتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں، جو میرے رب پر ایمان لے آتا ہے میں تو دعا کرتا ہوں، شفا تو اللہ کی ذات نے عطا فرمانی ہے انسان کو۔ بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اپنے سوا انہیں کچھ منظر جو ہے نا وہ سامنے ان کی آتا ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہمارے پاس ہی سب کچھ ہونا چاہیے، یہ ساری شاہی، یہ سارے معاملات ہم ہی اس کے حقدار ہیں۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا۔ کہتا ہے بادشاہ اگر تم نے ایسا کیا، میری بادشاہت کو نہ مانا اور مجھے رب نہ مانا، تجھے مروا دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا جو مرضی کر لیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تجھے یہ سب چیزیں بتائیں کس نے؟ وہ لڑکا تھوڑا پریشان ہوا، اس نے راہب کا نام بتا دیا، راہب کو لایا گیا، بادشاہ نے اس راہب کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کیونکہ یہ بچہ تھا لڑکا، مار تو اس کو بھی وہیں پہ سکتا تھا کہ میں اس کو مار دوں، مگر سوچا شاید لڑکا ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، ڈرائیں گے دھمکائیں گے، یہ ڈر کے اور خوف میں آ کے اپنے رب کو بھول جائے گا، پھر میری بارگاہ میں آ جائے گا، پھر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ بادشاہ کا یہ بہت بڑا اثاثہ تھا، اس لیے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو کہا اس کو ایک پہاڑ پہ لے جاؤ اور اس کو اونچائی سے نیچے پھینک دینا۔ پہاڑ پہ چلے گئے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہے، تو لڑکے نے کہا مولا مجھے بچا لے، میرے مولا مجھے بچا لے، زلزلہ آتا ہے۔ وہ جتنے لوگ اس لڑکے کو پہاڑ کے نیچے سے گرانے گئے تھے وہ سارے گر گئے،
یہ لڑکا بچ گیا. جب لڑکا بچا تو دوبارہ دربار پہ آتا ہے. دربار میں آیا, بادشاہ نے پوچھا دوسرے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا وہ تو سارے مر گئے. بادشاہ نے کہا اچھا چلو ایسا کرو, پھر اس کو پہلے تو ڈرانا مقصود تھا کہ جب اونچائی دیکھے گا, گہرائی دیکھے گا, خوف میں آ جائے گا, مگر ایسا ہوا نہیں. پھر کہتے چلو چند لوگ اس کو ساتھ لے جاؤ, اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور درمیان میں اس کی کشتی کو الٹ دینا تاکہ یہ مر جائے, تاکہ پانی کے خوف سے یہ پھر توبہ کر لے, پھر میرے پاس آ جائے. ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ چلے, کشتی میں بیٹھا ہے وہ لڑکا, وہ بھی بیٹھے ہیں تاکہ وہ اٹھ جائیں گے, لڑکا کشتی اور موجوں کی نظر ہو جائے گا. ہوا یہ کہ وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے, غرق ہو گئے. لڑکا پھر بچ گیا. جب لڑکا پھر بچا تو بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ حیران ہو گیا کہ اونچائی سے بھی نہیں مرا, پانی سے بھی نہیں مرا. پھر لڑکے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ ایک ہے کہ جس وجہ سے میں مر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں نہیں مر سکتا. بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا کہ تم سب لوگوں کو اکٹھا کرو, ایک مجمع لگاؤ, سب لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو میرے ترکش سے ایک تیر نکالنا, اور تیر نکالنے کے بعد تم نے کچھ عمل اس پہ کرنا ہے. جب اس نے کہا کہ عمل کیا کرنا ہے تو لڑکا بتانے لگا تم نے جو عمل کرنا ہے وہ یہی ہے, اللہ رب العزت کا خاص کرم, اور اس پہ کرم کی انتہا ہونے لگی. اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے. اس نے کہا تیر کش نکالو گے اور تم نے بسم اللہ ہی پڑھنا ہے کہ اللہ کا غلام ہے یہ کہہ کر تم نے تیر چلانا ہے, وہ تیر اثر کرے گا اور میں مر جاؤں گا. اس نے جب یہ پڑھا وہ تیر اثر کر گیا, لڑکا وہیں پہ مر گیا. جتنے لوگ مجمع میں تھے بہت زیادہ اکثریت نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے, اللہ کی توحید کا اقرار کرنے لگے, بن گئے, اللہ کی توحید کو ماننے والے بن گئے. تو جو لوگ تھے, جو وزراء تھے, وہ کہنے لگے ہمارا مقصد تو فلاپ ہو چکا, ہم یہی تو چاہتے تھے کہ بادشاہ آپ کی عبادت ہو, پوجا ہو. یہ لڑکا تو مر گیا ہے مگر پھر بھی یہ اللہ کا ذکر بلند کر گیا, اللہ کی بارگاہ اس کو بلند کر گیا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیا. پھر ہوا کیا, بادشاہ چاہتا تو ان لوگوں کو وہیں پہ ختم کر دیتا, مگر بادشاہ تھا پھر ڈرانے پہ آ گیا, دھمکانے پہ آ گیا. اگر سارے لوگ مر گئے تو میں حکمرانی کس پہ کروں گا, میں شاہی کس پر کروں گا. تو اس نے کہا ایسا کرو خندق کھودو. خندق کھودی گئی اور جو کہ چوڑی کم تھی اور لمبی زیادہ تھی, آگ اس میں جلائی گئی. اب تصور کریں خندق ہو, آگ جلائی جائے اور پھر انسان کو اس آگ میں ڈالا جائے, کتنا یہ مشکل وقت ہوتا ہے, کتنا مشکل وقت ہوتا ہے. ہم سوچیں تو صحیح, ہم سمجھیں تو صحیح کہ ہمارے سامنے آگ ہے اور کہا جائے آپ اس آگ میں آپ کو ڈالا جائے گا, تو کتنا مشکل, کتنا کٹھن وہ مرحلہ ہوتا ہے. چشمے تصور سے ذرا سوچئے تو صحیح, چشمے تصور میں جائیے تو صحیح. ان لوگوں کو ایک ایک پکڑ کے لے کے آتے, جو ڈٹا رہتا اس کو آگ میں ڈال دیتے, جو اس کی بات مان لیتا اس کو چھوڑ دیتے. ایسے کرنا ہوا, بڑی بڑی دنیا کو اس نے اس میں جلا دیا اور لوگ پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی, یہ تو ختم ہو جائے گی. مگر اصل کامیابی جو فوز الکبیر ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ واقعہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس خندق میں لوگوں کو جلا دیا گیا. یہ بات طے ہے کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں, جو ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں, جو ستم پہ ہارتے نہیں ہیں, جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں, رب کے احکامات پہ روشنی اس انداز میں ڈال کر زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے, ہمارا مرنا بھی ہمارے اللہ کے لیے ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل کامیاب ہیں. دیکھا جائے انہوں نے ظلم کیا تھا کھائی والوں نے, اور ان لوگوں کو اس کھائی میں ڈالا تھا, مگر دنیا نے یہ منظر دیکھا, وہ جل گئے, مگر اصل میں وہ جو تماشا دیکھنے والے تھے وہ رسوا ہو گئے. وہ قیامت تک عبرت کا نشان بن گئے, کیونکہ انہوں نے ٹکر اللہ سے لی ہے, اور اللہ کی لاٹھی جو ہے اور اس کی جو گرفت ہے وہ بہت شدید ہے. تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکامات کے مطابق بسر کریں. یہ سورۃ البروج کا پیغام ہے کہ آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے, ظلم سہیں, اس کا مقابلہ کریں, حق سے پیچھے نہ آئیں, ڈٹ جائیں, اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کریں. اور تم
جو زندہ ہو، تم جب مارے جاؤ گے وہ اللہ قادر ہے تمہیں پھر سے زندہ کرے، اور انعام ہے ان کے لیے جو ثابت قدم ہے۔ ظالم و کافر کے لیے انتقام ہے، ظالم و کافر کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے اور جہنم ہے، اور انعام والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے انعام خداوندی ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ رب العزت ہم سب پہ کرم فرمائے۔ سورۃ البروج کا آج ہم نے ترجمہ و تفسیر کیا۔ خالق ارض و سما ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔